سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یس، عاطف بول رہا ہوں۔ اس نے بے صبری سے اورنگزیب کلرک کی کال اٹینڈ کی تھی۔ عاطف بھائی، میں اورنگزیب کلرک بات کر رہا ہوں۔ میں نے پہچان لیا ہے دوست، حکم کرو۔ عاطف بھائی، مطلوب نے آج پھر اسی فائل کا مطالبہ کیا ہے۔ میں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے مگر اس کے باوجود وہ مطلوبہ آدمی کا نام بتانے پر راضی نہیں ہوا۔ کوئی بات نہیں، تم مطلوب کا موبائل نمبر اور گھر کا ایڈریس مجھے لکھوا دو، باقی ہمارا کام ہے۔ البتہ فائل اس کے حوالے کرتے وقت مجھے اطلاع ضرور دینی ہے۔ ٹھیک ہے عاطف بھائی، یہ کہہ کر اس نے مطلوب کا ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کروا کے پوچھا، اور کچھ؟ نہیں، بس اپنا خیال رکھنا اور کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس کرنے پر مجھے فوراً اطلاع دینی ہے۔ تھینک یو عاطف بھائی، اورنگزیب ممنونیت سے بولا۔ نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں، اب تم بھی ہم میں سے ہو اور اپنوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ٹھیک ہے عاطف بھائی، کل فائل اس کے حوالے کر دوں گا، اگر اس دوران کوئی نئی بات ہوئی تو ضرور آپ کو مطلع کروں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر عاطف رابطہ منقطع کر کے دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس سر، رابطہ ہوتے ہی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ عرفان، یہ موبائل نمبر اور ایڈریس نوٹ کرو اور ابھی سے اس نمبر کی تمام کالیں ٹریس کرنی شروع کر دو۔ یس سر، یہ کہہ کر عرفان نے موبائل نمبر اور ایڈریس نوٹ کر لیا۔ اس سے رابطہ منقطع کر کے عاطف نے ایک اور نمبر ملایا اور یس سر کے جواب میں بولا، حمید، اس ایڈریس پر چلے جاؤ، مطلوب نام کا کلرک ہے۔ اس کی نگرانی مکمل احتیاط سے کرنی ہے۔ اپنے ساتھ ظفر کو بھی لے جانا، کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بہت حساس معاملہ ہے۔ آپ بے فکر رہیں سر، اسے حمید کا با اعتماد لہجہ سنائی دیا۔ اوکے کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور دفتر سے باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ صدیقی صاحب کو یہ سب کچھ بتلانے کا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ صدیقی صاحب کے آفس میں بیٹھا یہ ساری تفصیلات اس کے گوش گزار کر چکا تھا۔ عاطف، حمید بہت قابل ایجنٹ ہے مگر تمہیں بذات خود بھی مطلوب پر نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ یہ بہت اہم کلو ہے۔ اگر یہ چانس ضائع ہو گیا تو شاید دوبارہ ہمیں ایسا موقع نہ ملے۔ ٹھیک ہے سر، اور کچھ؟ نہیں، بس تازہ صورتحال سے مجھے آگاہ رکھنا، شاید سچویشن کے لحاظ سے میں آپ کو کوئی بہتر مشورہ دے سکوں۔ ٹھیک ہے سر، یہ کہہ کر عاطف صدیقی صاحب کو سلام کہتا ہوا اس کے آفس سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بھیکاری کے روپ میں مطلوب کے گھر کا رخ کر رہا تھا۔ بلونت کی بات ختم ہوتے ہی پاشا تحسین آمیز لہجے میں بولا، گڈ، اس کا مطلب ہے پرسوں تک وہ فائل مل جائے گی۔ جی مہاراج، ویسے مطلوب کو یہ تاکید تو کر دی تھی نا کہ اورنگزیب کے سامنے تیرا بلکہ کسی کا بھی تذکرہ نہ کرے۔ جی مہاراج، میں نے خصوصی طور پر یہ تاکید کی تھی، اور اگر میں نہ بھی کہتا تب بھی مطلوب ایسا آدمی ہے کہ کسی تیسرے کو ایسی باتوں کی بھنک بھی نہیں پڑنے دے گا۔ یہ کہہ کر مرزا نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس کے کچھ کہنے سے پہلے اس کا موبائل بول اٹھا۔ جی، اس نے کال اٹینڈ کی۔ سر آپ کہاں ہیں؟ اسے وکرم کی آواز میں گہری پریشانی جھلکتی نظر آئی۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ آپ کے پاس آ کر بتاؤں گا، وکرم فون پر نہیں بتلانا چاہ رہا تھا۔ اوکے، میں قمر الدین کے مکان میں ہوں، یہیں آ جاؤ۔ اس نے چندرپال کا کوڈ نام لیا۔ ٹھیک ہے سر کہہ کر وہ وکرم نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ موبائل کو سامنے بڑی ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، وکرم تھا، کافی پریشان لگ رہا تھا۔ وہ پریشان ہونے والا بندہ تو نہیں ہے، بلونت نے تشویش ظاہر کی۔ آج اس نے مسجد میں دھماکہ بھی کروانا تھا، شاید اسی زمن میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ چندرپال نے خیال ظاہر کیا۔ میرا بھی یہی گمان ہے۔ پاشا نے اس کی تائید کی۔ وہ تینوں وکرم کے آنے تک اسی کے بارے میں محو گفتگو رہے۔ وکرم آدھ پون گھنٹے کے بعد ان کے پاس پہنچ گیا اور آتے ہی پاشا کو نمسکار کر کے بغیر کسی تمہید کے بولا، مہاراج، جو بندے عاشقان صحابہ گروپ کی مسجد میں بم رکھنے کے لیے بھیجے تھے وہ پکڑے گئے ہیں۔ مگر کیسے؟ مرزا کا لہجہ حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ مہاراج، میرا منصوبہ تھا کہ جمعے کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہی کسی مناسب جگہ پر ریموٹ کنٹرول بم رکھوا دیا جائے، کیونکہ بعد میں لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے یہ کام مشکل ہو جاتا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے مسجد کے خدمت گار پر نظر رکھی کہ جیسے ہی وہ مسجد کو جمعے کی نماز کے لیے تیار کرے، ایک بندہ اسے کسی بہانے سے مسجد سے بلا کر سائڈ پر لے جائے
اور دوسرا بندہ مسجد میں بم رکھ دے۔ میرے بندوں نے ایسا ہی کیا، اور ایک آدمی مؤذن کو دھوکے سے مسجد سے سائڈ پر لے گیا۔ یوں بھی ہم نے مسجد کے تالے کی پہلے سے تیار کی ہوئی ڈپلیکیٹ چابی اس کے حوالے کر دی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں تقریباً کامیاب ہو گیا تھا، مگر حیرانی کی بات ہے کہ جیسے ہی وہ مسجد کا تالا کھول کر اندر گھسا، دو آدمی موٹر سائیکل پر سوار آندھی طوفان کی طرح گلی میں نمودار ہوئے اور مسجد میں گھس کر اسے گرفتار کرتے ہوئے چلتے بنے، جبکہ دوسرے بندے کو انہوں نے مؤذن کے ساتھ خطیب مسجد کے گھر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں گرفتار کر لیا تھا۔ تجھے یہ سب تفصیل کہاں سے معلوم ہوئی؟ میں دور دور سے نگرانی کر رہا تھا۔ بم ریموٹ کنٹرول تھا؟ جی مہاراج۔ تو نے بلاسٹ کیوں نہیں کیا جبکہ تو دیکھ چکا تھا کہ تمہارا بندہ گرفتار ہو چکا ہے؟ مہاراج، پہلے تو مجھے سمجھ بھی نہ آئی، اور جس وقت وہ ہمارے بندے کو کھینچ کر مسجد سے باہر لائے اس وقت میں نے بلاسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک وہ بم کو نکارہ کر چکے تھے۔ دونوں پکے ممبر تھے؟ نہیں مہاراج، عارضی تھے۔ دونوں بے روزگار تھے اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہمارے لیے کام کر چکے ہیں۔ تنظیم کے کتنے افراد سے واقف تھے؟ صرف مہاویر کو جانتے تھے، کیونکہ دونوں مرتبہ ان کو ہائر کرنے والا وہی تھا۔ مہاویر یہاں اکیلا ہے یا فیملی کے ساتھ ہے؟ اکیلا ہے مہاراج۔ اسے اگلے 5 منٹ میں کراچی سے روانہ ہونے کا حکم دو کہ بغیر کسی تاخیر کے حیدرآباد کے راستے واپس پہنچے۔ جی مہاراج۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل نکالا اور مطلوبہ آدمی کا نمبر ڈائل کر کے بولا، تمہارے لیے آرڈر ہے کہ بغیر کسی تاخیر کے پرانے روٹ سے وہیں لوٹ جاؤ جہاں سے 2 سال پہلے آئے تھے۔ اور پھر دوسری طرف کی بات سن کر بولا، ہاں یہ مہاراج پاشا کا ہی حکم ہے۔ کال ختم ہوتے ہی بلونت بولا، مہاراج ہو سکتا ہے وکرم پر بھی ان کی نظر ہو کہ یہ بھی اپنے آدمیوں کی نگرانی کے لیے وہیں پہ موجود تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ اس کو بھی گرفتار کر لیتے۔ پاشا نے بلونت کی رائے سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ سر، ایک تو میں محتاط تھا اور دوسرا وہ دونوں بھی مجھے نہیں جانتے تھے۔ وکرم نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ یہاں کا رخ کرتے وقت تعقب کا خیال رکھا تھا؟ بلونت اس کی صفائی سے مطمئن نہیں ہوا۔ یہ تو میرا معمول ہے سر۔ مہاراج، ان کی نگرانی کے اندیشے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بلونت پاشا سے مخاطب تھا۔ تو پھر؟ پاشا مستفسر ہوا۔ تو پھر ہمیں فی الفور یہاں سے غائب ہونا چاہیے۔ بلونت، تیری تشویش بجا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے وکرم پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ اگر اس سے تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی ہوتی تو یہ لازماً بتا دیتا۔ اس کے علاوہ اگر تم غور کرو تو آسانی سے سمجھ لو گے کہ ان دونوں جوانوں کے گرفتار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد کی سختی سے نگرانی ہو رہی تھی۔ اس لیے جو بھی مشکوک شخص مسجد یا مسجد سے متعلق کسی بھی شخص کے قریب جاتا اس نے پکڑے جانا تھا، جبکہ وکرم سے اس کی قسم کی کوئی حرکت سرزد نہیں ہوئی، اس لیے یہ لامحالہ محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے مہاراج، بلونت مطمئن ہو گیا۔ مجھے بھی وکرم پر بھروسہ ہے، میں تو بس احتیاط کے طور پر یہ مشورہ دے رہا تھا۔ وکرم، اب تم جاؤ اور چند دن کے لیے تمام کاروائیاں مؤخر کر دو۔ ٹھیک ہے مہاراج۔ یہ کہہ کر وکرم کھڑا ہوا اور پاشا کو نمسکار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی پاشا بلونت سے مخاطب ہوا، بلونت، تو نے بھی محتاط رہنا ہے۔ بہتر تو یہی تھا کہ تم مطلوب سے براہ راست ملنے کے بجائے کسی دوسرے آدمی کو اس کے پاس بھیجتے اور خود اس کی نگرانی کرتے، مگر اب چونکہ تم براہ راست اس سے مل چکے ہو اس لیے دوبارہ بھی خود ہی جانا۔ مہاراج، اس کے بارے آپ سے مشورہ کیا تو تھا؟ ہاں، اس وقت میرا دھیان نہیں گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، جہاں تک میرا اندازہ ہے تو مطلوب فی الحال ایجنسی کی نظر میں نہیں آیا۔ بہرحال اب تم جاؤ اور اس دوران جب تک کہ مطلوب سے تیری ملاقات نہیں ہو جاتی اس کی نگرانی کرواتے رہنا۔ اور پاشا کی یہ بات میٹنگ کے ختم ہونے کا اعلان تھا۔ دلشاد، بہت برا ہوا، بہت زیادہ۔ اتنی غفلت نہیں برتنا چاہیے تھی۔ جب شک تھا کہ تیرے خلاف سازش ہو رہی ہے تو تجھے بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے تھا۔ اب یہ کوئی بات ہے کہ حوالات کے سامنے کوئی سنتری ہی مقرر نہیں کیا گیا؟ اتنی لاپرواہی! انسپکٹر دلشاد امین کے کیریئر کا یہ پہلا موقع تھا کہ اسے اتنی سخت باتیں سننی پڑ رہی تھیں۔ سر، اصل میں جلوس کی وجہ سے۔ نہیں دلشاد امین، ایس پی صاحب قطع کلامی کرتے ہوئے بولے، یہ کوئی جواز نہیں ہے حوالات کو خالی چھوڑنے کا، اور وہ بھی ایسے حالات میں۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تمہاری معطلی سے بھی یہ ہنگامہ سرد ہونے والا نہیں لگتا۔ سر، میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی تو رونا ہے کہ تمہاری سزا اس مسئلے کا حل نہیں۔ البتہ قیدیوں کو زہریلا مشروب پلانے والا بندہ مل جائے تو شاید سازش کرنے والے عناصر تک ہم پہنچ جائیں۔ اس بارے میں کوشش کرتا ہوں، مگر اتنی زیادہ نفری میں یہ کافی دشوار ہوگا۔
دلشاد امین فکر مندی سے بولا، اور پھر اس سے پہلے کہ ایس پی صاحب اس کے جواب میں کوئی بات کرتا، ایک حوالدار اجازت طلب کر کے آفس میں داخل ہوا۔ ہاں خورشید، کیا بات ہے؟ انسپکٹر دلشاد نے پوچھا۔ سر، این او این کے جلوس کے مقابل اے ایم پی کا ایک چھوٹا سا جلوس بن گیا ہے جو آپ کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ تھوڑی دیر تک شاید جوانب کے شرکائے جلوس الجھ پڑیں۔ او نو! ایس پی صاحب پریشانی کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ مجھے پہلے سے شک تھا کہ اس سازش کا ٹارگٹ ایک عام قسم کا انسپکٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ انسپکٹر دلشاد سے مخاطب ہوا۔ دلشاد، کسی بھی طریقے سے ان جلوسوں کو منتشر کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس نفری کم ہے سر، اس نفری کے ساتھ 2 جلوسوں کو منتشر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مزید نفری منگوا لو، جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ… مگر فائر کی آواز سن کر ایس پی اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ چیک کرو، پولیس والے تو یہ فائر نہیں کر رہے، وہ گھبرا کر بولا، اور حوالدار خورشید جی سر کہتے ہوئے بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اسی اثنا میں مزید 2-3 فائر ہوئے، اور ایس پی کے تجربہ کار کانوں کو یہ اندازہ لگانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ ہوائی فائر نہیں تھے۔ یس، عاطف نے کان کھجانے کے بہانے وائرلیس ہینڈ فری کان میں لگا کر کال اٹینڈ کی۔ وہ اس وقت بھکاری کے بھیس میں مطلوب کلرک کے گھر سے مناسب فاصلے پر موجود تھا۔ اس کا موبائل سائلنٹ موڈ پر سیٹ تھا، اس لیے اسے کسی کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ اس کے پاس موجود موبائل سے کوئی واقف ہو پاتا۔ سر، عمران بات کر رہا ہوں۔ ہاں بولو، اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ سر، ہم نے 2 بندے عاشقان صحابہ گروپ کی مسجد میں بم رکھتے ہوئے گرفتار کیے ہیں، اور وہ دونوں اس وقت گیسٹ ہاؤس میں موجود ہیں۔ ویری گڈ۔ وہ بمشکل بے ساختہ امڑ پڑنے والی خوشی کے تاثرات کو چھپا سکا تھا۔ تم ان کا خیال رکھو، میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ آپ کے آنے تک ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ اور اس نے اوکے کہہ کر رابطہ منقطع کر لیا۔ بات کرنے کے دوران بھی اس نے گرد و پیش پر گہری نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ رابطہ ختم کرنے کے بعد چند لمحے مزید ماحول کا جائزہ لے کر وہ وہاں سے کھسک گیا۔ مطلوب کی نگرانی کے لیے اس نے یوں بھی دوسرے بندے متعین کیے ہوئے تھے۔ اس کے وہاں سے چلے جانے پر کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ اپنے حلیے کے بمو جب وہ ٹہلتا ہوا وہاں سے نکلا، اس کا رخ اپنے قریبی سینٹر کی طرف تھا، جہاں وہ اپنا موجود حلیہ تبدیل کر کے اس جگہ تک جا سکتا تھا جس کا کوڈ نام عمران نے گیسٹ ہاؤس بتلایا تھا۔ اس قریبی مرکز میں اپنا حلیہ ٹھیک کر کے اس نے موٹر سائیکل پکڑی، اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ گیسٹ ہاؤس کے سامنے تھا۔ گیسٹ ہاؤس کی ظاہری ساخت بالکل عام عمارت کی سی تھی، لیکن اندر سے وہ ایک جدید قسم کا قید خانہ اور انویسٹیگیشن سینٹر تھا۔ اس میں زیادہ تر کمرے ساؤنڈ پروف تھے، جس کی وجہ سے دوران تفتیش مجرموں کی چیخ و پکار کسی کو بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ گیسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا۔ عام سادے لباس میں بے وقوف سا نظر آنے والا چوکیدار ایک منجا ہوا ایجنٹ تھا۔ موٹر سائیکل پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ اندرون عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ مجرم کدھر رکھے گئے ہوں گے۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا جب وہ مطلوبہ کمرے کے نزدیک پہنچا، عمران اسے کمرے سے باہر آتا دکھائی دیا۔ السلام علیکم سر۔ اسے دیکھتے ہی عمران نے سلام کہتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام، سناؤ بھائی، کیا رہا؟ سر، دونوں نے بڑی آسانی سے منہ کھول دیا ہے۔ کسی ضمیر حیدر نامی شخص نے انہیں 1,00,000 روپے دے کر اس کام پر آمادہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہی ضمیر نامی شخص ان سے اسی طرح کام لے چکا ہے۔ اس کی رہائش گاہ سے یہ واقف ہیں؟ نہیں سر، اس بارے میں یہ لا علم ہیں۔ دونوں مرتبہ ضمیر ان کی رہائش گاہ پر پہنچا تھا۔ چلو ان کی زیارت تو کریں۔ عاطف دروازے کی طرف بڑھا، عمران بھی سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ ایک بڑا درمیانی ساخت کا کمرہ تھا جس میں ایذا رسانی کے مختلف اوزار لٹکے نظر آ رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں پیوست لوہے کی کرسیوں پر 2 جوان جکڑے ہوئے تھے، جبکہ 2 ہی آدمی عاطف کو ان جکڑے ہوئے جوانوں کی مرمت کرتے نظر آئے۔ دونوں کی چیخ و پکار سے کمرہ گونج رہا تھا۔ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے ہلکی سی آواز بھی کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ عاطف کو دیکھتے ہی تفتیش کرنے والوں نے ہاتھ روک لیے۔ ہاں بھائی، کیا حال ہے؟ عاطف کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک روتے ہوئے بولا، سر جی، اللہ دی قسم، نبی سونے دی قسم، قرآن دی قسم، ہمیں جو کچھ معلوم تھا ہم نے بتا دیا۔ کیا بتا دیا ہے؟ اور عاطف کے استفسار پر وہ جوان وہی تفصیل دہرانے لگا جو اسے عمران کی زبانی سننے کو ملی تھی۔ یہ تفصیل تو میں پہلے ہی سن چکا ہوں، عاطف نے اسے ٹوکا۔ مجھے صرف ضمیر حیدر کا پتہ چاہیے، وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ اس کے پتے سے تو ہم واقف نہیں ہیں، جوان نے لرزتے ہوئے کہا۔ دونوں مرتبہ وہ ہمارے گھر آ کر ہی ملا تھا۔ کام ہونے کے بعد تم نے رقم کس طرح وصول کرنی تھی؟
رقم ہمیں کام شروع ہونے سے پہلے ہی مل جاتی تھی۔ آرٹسٹ کو بلا کر ضمیر علی کا سکیچ بنواؤ۔ عاطف عمران سے مخاطب ہوا، اور عمران سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تمہاری سزا میں تخفیف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم ضمیر حیدر کو پکڑوا دو، اس لیے ایک تو اس کے بارے میں جتنی معلومات تمہیں معلوم ہیں ہمیں بتلا دو، دوسرا ہمارا آرٹسٹ آنے والا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ضمیر کی تصویر بنوا لو، شاید اس طرح وہ پکڑا جائے۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں سر، خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم کرو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے باپ دادا کی توبہ، جو آئندہ کبھی ایسی حرکت کی۔ عاطف نے کہا، آئندہ موقع ملے گا تو کرو گے نا، فی الحال تم سے جو کہا گیا ہے وہ کرو، معافی شافی مانگنے کا بہت ٹائم پڑا ہے ابھی۔ وہ اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہوا، میں آفس میں جا رہا ہوں، تصویر بن جائے تو وہیں میرے پاس بھیج دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل آیا۔ اسماعیل شاہ کی تربیت کا پہلا ہفتہ مکمل ہو گیا تھا۔ دوسرے ہفتے کے آغاز میں تمام اپنی کلاس میں بیٹھے پروفیسر اے کے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ٹھیک 7 بجے نمودار ہوا۔ اس کے احترام میں تمام لوگ کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ پلیز تشریف رکھیں۔ کیسی گزری آپ کی پہلی چھٹی؟ بہت اچھی سر، تمام نے خوش دلی سے جواب دیا۔ گڈ، لیکن میرا خیال ہے کہ کامران سے اچھی چھٹی کسی کی بھی نہیں گزری ہوگی۔ کیوں کامران، ٹھیک کہا نا؟ ایک کی بات سن کر کامران کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے اور وہ گڑبڑاتا ہوا بولا، جی سر۔ ارے آپ تو گھبرا گئے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے سکون اور آرام کے بارے میں سوچے۔ مگر ایک کی طرف سے تسلی کے الفاظ سننے کے باوجود کامران کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ تمام لڑکے حیرانی سے اس کی جانب متوجہ ہو گئے، مگر کامران کا پریشان چہرہ ان کی حیرانی دور نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی، آپ تمام تو عجیب ششو پنج میں پڑ گئے ہو، ایک ہنستے ہوئے بولا۔ چلو میں تمہاری حیرانی دور کیے دیتا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ مسٹر کامران نے اس یونیورسٹی کی ایک طالبہ مس رچنا سے تعلقات بڑھائے، اور پچھلی رات اس نے تمام شب اس کے کمرے میں گزاری۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر اتنی پشیمانی کا اظہار کیا جائے۔ یہ تو ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور اس حق کو ہر مذہب تسلیم کرتا ہے۔ سر، آپ کی یہ بات تو خیر غلط ہے کہ عورت اور مرد کے اس آزادانہ اختلاط کو ہر مذہب تسلیم کرتا ہے۔ عبداللہ نے بڑے زور و شور سے ایک کی تردید کی۔ اس نے پوچھا، کیا اسلام عورت اور مرد کے تعلقات کے خلاف ہے؟ بالکل، عبداللہ جوش سے بولا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، اسلام تو اس کا سب سے بڑا حامی ہے، اور ایک چھوڑ 4 عورتوں سے بیک وقت تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ مگر وہ تو شادی ہوئی نا، آپ اسے جو بھی نام دیں، بات تو عورت اور مرد کے تعلق کی ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جن سے مخالف کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ مگر شادی تو ایک ایسا رشتہ ہے کہ عورت اور مرد باہم رضامندی سے ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے اپناتے ہیں، جبکہ عام تعلقات تو عارضی ہوتے ہیں۔ عبداللہ نے اپنے نظریات کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا رات کامران اور رچنا بغیر رضامندی کے اکٹھے رہے ہیں؟ ایک نے ہنستے ہوئے اس کی دلیل کو رد کر دیا۔ بھئی، یہ تعلقات بھی باہم رضامندی کی بنا پر قائم ہوتے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے ہمیشہ کا، وہ دونوں صورتوں میں قائم بھی ہو سکتا ہے اور ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ خود آپ کی نظر میں کئی ایسے شادی شدہ جوڑے ہوں گے جن کے مابین سہاگ رات کو ہی طلاق واقع ہو گئی ہوگی، اسے آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ غلط، وہ کوئی دوسرا تیسرا مسئلہ نہیں، یہ سب مذہب کے ٹھیکیداروں نے مذہب کی غلط تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ جیسے عیسائی مذہب کے پادریوں نے بھی قانون فطرت کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی تھی، مگر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ عورت کوئی ایسی بلا نہیں ہے جس سے احتراز برتنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ تو بس ضرورت ہے، اور ضرورت کا پورا کرنا ہر انسان کا فطری حق ہے۔ البتہ ضرورت پوری کرنے کے طریقے اپنے اپنے ہیں۔ کوئی عربی کے چند الفاظ کے ذریعے یہ ضرورت پوری کرتا ہے، تو کوئی آگ کے گرد 7 چکر لگا کر، اور جو جرت مند ہوتے ہیں وہ ان بکھیڑوں میں نہیں پڑتے، بس اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، جیسے بھی بن پڑے۔ اور جہاں تک تعلق ہے آخرت کا، اگر دوسرے جہان کی کوئی حقیقت ہے بھی صحیح، تب بھی وہاں جا کے دیکھ لیا جائے گا۔ فی الحال تو موجودہ جہان سے نپٹیں۔ اسی عذاب اور ثواب کے چکر نے جانے کتنے لوگوں کو فطری تقاضے دبانے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ عورت بھی حرام، کئی قسم کے مشروب بھی حرام، کمانے کے 20 طریقوں پر بھی قدغن، تو آخر بندہ کرے کیا؟
میں کسی مخصوص مذہب کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، تمام مذاہب کا تقریباً یہی فلسفہ ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ عمل کے میدان میں مسلمان اپنی مذہب کی تعلیمات پر زیادہ عمل پیرا ہوتے ہیں، باقی مذاہب کے پیروکار اس جھنجھٹ میں نہیں پڑتے۔ سر، آپ کے کہنے کا مطلب کہ مذہب پر عمل کرنے والے بے وقوف ہوئے؟ اس مرتبہ اسماعیل شاہ نے پوچھا۔ نہیں بھائی، میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مذہب پر عمل کرنا ہر شخص کا ذاتی فعل ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کو بھی اس پر مجبور کرے۔ دوسری بات یہ کہ مذہب نام ہے عبادات کا۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، یہ تو نہ ہو کہ ہر قسم کی تفریح ہی چھوڑ دیں۔ جیسے ایک مفکر لکھتا ہے کہ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنے کا عزم ایک شدید جرم ہے، اور فطرت اس کا انتقام ضرور لیتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہ ہستیاں جو ہماری نگاہ میں نہایت مقدس اور پاک ہیں، ان ہستیوں نے بھی عورت کی ضرورت کا انکار نہیں کیا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ عورت مرد کے لیے اتنی اہم ہے کہ مقدس ترین ہستیاں بھی اس کی ضرورت محسوس کرتی ہیں۔ باقی رہا نکاح وغیرہ کا چکر، تو نکاح نام ہے ایک بندھن کا جو مذہب اسلام میں ایک لفظ صرف 3 بار بولنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو چیز اتنی ناپائیدار ہو اس پر اصرار کرنے کی کیا ضرورت؟ جو عورت بغیر نکاح کے کسی مرد کی خواہشات کو پورا کر رہی ہوگی، وہ ایک نکاح والی عورت سے زیادہ کسی مرد کے دل کے بھی قریب ہوگی، کہ بغیر پسند کے تو کوئی کسی کو نہیں رکھتا نا، اور وہ اپنے تمام مطالبے بھی پورا کروا لے گی۔ البتہ منکوحہ عمومی طور پر مرد پر مسلط کر دی جاتی ہے، اور ایسے سینکڑوں واقعات آپ کے علم میں آئے ہوں گے جن میں کہیں تو بچوں والی عورتیں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، تو کہیں مرد اپنی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اسے دردناک موت کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی پابندی کا نتیجہ ہے جو مذہب نے ہم پر مسلط کی ہوئی ہے۔ آپ مجھے دیکھیں، آج تک میں نے شادی نہیں کی، اور جو عورت پسند آئی اس کے ساتھ کچھ خوشگوار لمحات بتا لیے، پھر اس کا اپنا راستہ اور میرا اپنا۔ اس کے علاوہ آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ آپ میں اکثریت ان کی ہے جن کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے، جس کا بدلہ لینے کے لیے انہیں مجبور ہونا پڑا، ورنہ رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں آپ بڑے آرام سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے والدین کے قاتلوں کو بھول جائیں، اپنی بہن کی عصمت دری کرنے والوں کو معاف کر دیں، اور آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزار دیں۔ اسماعیل جذباتی لہجے میں بولا۔ یہ میں نے کب کہا ہے؟ اب تو بدلہ لینا آپ لوگوں کے لیے فرض عین ہے۔ میں نے تو صرف ایک امکانی بات کی ہے کہ اگر آپ کے والدین اور بہن بھائی نہ ہوتے تو شاید آپ اس مصیبت میں بھی نہ پھنستے۔ سر، آپ عجیب بات کرتے ہیں۔ اگر والدین نہ ہوتے تو ہم پیدا کیسے ہوتے؟ بالکل ایسے پیدا ہوتے جس طرح آج کل یورپ میں ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں، جنہیں آپ کے ہاں تو حرامی کہا جاتا ہے، مگر انسانیت کی روح سے وہ بھی عام بچوں کی طرح ہوتے ہیں، رشتوں کی قید سے آزاد بے فکر انسان۔ اور یہی بے فکری ایسی قوت ہے جس کی بدولت آج یورپ ترقی کی وہ منازل طے کر رہا ہے جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو ابھی تک اپنے خاندانی جھگڑوں سے خلاصی نہیں پا سکے۔ سر، ہم آپ سے بحث میں نہیں جیت سکتے، مگر آپ کی کافی باتیں ہضم کرنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں ہمارے ضمیر گوارا نہیں کر سکتے۔ گو ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ ہمارے لیے مسرت اور خوشی کا باعث صحیح، لیکن بہرحال ہے غلط۔ اس دفعہ خالد نے نئے انداز میں اپنے عقیدے کا دفاع کیا تھا۔ گڈ خالد، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میں آپ سے 100% متفق ہوں۔ لیکن پتہ ہے یہ ضمیر ہے کیا؟ ضمیر کہتے ہیں اس لاشعوری خوف کو جو بچپن سے ہمارے والدین مختلف انداز میں ہمارے دماغوں میں گھسیڑ دیتے ہیں، اور بعد میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان باتوں پر عمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ خوف اور وہ ڈر ساری زندگی ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا ہے۔ مثلا مسلمان کبوتر کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں مگر کوے کا گوشت نہیں کھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن ہی سے والدین انہیں بتلاتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ورنہ دیکھا جائے تو ان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر میں دونوں کا علیحدہ علیحدہ سالن بنا کر آپ کے سامنے رکھوں تو مجال ہے جو کوئی پہچان جائے۔ حالانکہ یہی کوا دوسرے کئی ممالک میں بڑے شوق اور رغبت سے کھایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان ممالک کے لوگوں نے اپنے اجداد کو یہ کھاتے دیکھا ہے، تو ان کو اس کے گوشت سے کراہت نہیں ہوتی۔ اسی طرح یورپ میں ایک لڑکی بڑی دلیری سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر چلی جاتی ہے، اور اس بارے میں نہ تو اس کا والد اسے منع کرتا ہے، اور نہ ہی بھائی، اور نہ ہی لڑکی کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔
اس کے برعکس کیا ہمارے ہاں اس قسم کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ بچپن ہی سے جنس کو ہمارے ہاں اتنے گندے اور کراہت آمیز انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ اس چھوٹی سی بات پر بھی بھائی بہنوں کی گردنیں اتار دیتے ہیں، بیویاں شوہروں کے ہاتھوں ماری جاتی ہیں، اور بیٹیاں باپ کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہیں، اور یہ سب وہ کرتے ہیں جو دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ بڑی رغبت اور شوق سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تضاد بھی اسی جہالت کا نتیجہ ہے، ورنہ جو کام مرد کے لیے باعث شرم و نقصان نہیں، وہ عورت کے لیے کیسے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ البتہ زبردستی کسی عورت کو اس کام پر مجبور کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈاکہ ڈال رہے ہوں۔ اس کی اجازت کوئی فلسفہ اور کوئی قانون نہیں دیتا، اور اگر مرد اور عورت باہم رضامند ہیں تو اسے دنیا کا کوئی قانون غلط نہیں کہہ سکتا۔ مگر سر، نہیں عبداللہ، اے کے نے قطع کلامی کی، 8 بجنے میں فقط 2 منٹ رہتے ہیں، اور 8 بجے آپ لوگوں نے ہتھیاروں کی سکھلائی کے لیے گراؤنڈ میں پہنچنا ہے، باقی گپ شپ کل ہوگی۔ اور اے کے کی بات سن کر تمام اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر کلاس روم سے باہر کی طرف چل دیے۔ تمام کے دماغوں میں اے کے کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، مگر ان کی بدقسمتی کہ وہ دین کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے۔ ان کی دنیاوی تعلیم نے انہیں اتنا شعور نہیں بخشا تھا کہ وہ اے کے جیسے مکار سے بحث کر سکتے۔ اس چالاک نے بھی ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا کہ اس عمر میں مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ کوئی ایسا موضوع چھیڑتا جس میں نفسانی خواہشات کا عمل دخل نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کے دماغوں کو متاثر نہ کر سکتا۔ سب سے بڑھ کر اس کا مشن ان جوانوں کو شراب و شباب کا ایسا رسیہ بنا دینا تھا کہ وہ اخلاقی لحاظ سے گراوٹ کا شکار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے روزانہ کھانے کے بعد پیش کیے جانے والے مشروب میں ہلکی مقدار میں شراب کی ملاوٹ بھی کی جاتی، اور یہ مقدار چند ماہ میں بڑھ کر اتنی ہو جانی تھی کہ تمام عادی شرابی ہو جاتے۔ شراب کے عادی اور شباب کے رسیہ بن کر وہ ان کے بندہ بے دام بن سکتے تھے۔ بیٹھو شیرے، فاضل علی خان شیر خان سے مخاطب ہوا، اور تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ شیر خان مودبانہ انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سیٹھ صاحب، آپ کے جانے کے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد اے پی ایم پارٹی کا ایک چھوٹا سا جلوس نمودار ہوا، اور آہستہ آہستہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن پھر بھی این او این پارٹی کی تعداد مجموعی طور پر ان سے زیادہ رہی۔ شرکائے جلوس ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ موقع دیکھ کر میں نے پستول سے فائر کر کے اے پی ایم پارٹی کا ایک بندہ زخمی کر دیا۔ انہوں نے بھی ہتھیار چھپائے ہوئے تھے۔ جوابی فائرنگ سے این او این پارٹی کے 2 بندے ڈھیر ہو گئے، اور پھر ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ کافی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ جھگڑا شاید دیر تک جاری رہتا، مگر پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ پہلے تو پولیس کی ناکافی نفری کے سامنے شرکائے جلوس ڈٹے رہے، بعد میں پولیس کو مزید کمک مل گئی۔ آنسو گیس کے مسلسل استعمال اور لاٹھی چارج سے پولیس نے دونوں جلوس منتشر کر دیے، اور میں بھی واپس چلا آیا۔ پیچھے پولیس زخمیوں کو ہسپتال پہنچا رہی تھی۔ گڈ، فاضل تحسین آمیز لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے ماحول گرم ہے۔ جی سیٹھ صاحب، چلو ہمارا کام تو ختم ہوا، آگے اے پی ایم جانے اور این او این۔ مگر سیٹھ صاحب، ہمارے 3 بندے جو حوالات میں ہلاک ہو گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تو جو کچھ ہوگا اگلے جہان ہی ہوگا۔ البتہ ان کی ہلاکت میں دلشاد امین کا ہاتھ ہے، اور وہ اس حرکت کی پاداش میں آسانی سے معطل ہو جائے گا۔ تم 2 آدمی بھیج دو جو اس کی تاڑ میں رہیں اور موقع ملتے ہی اسے ٹھکانے لگا دیں۔ اب یوں بھی ہم پہ کوئی شک نہیں کرے گا۔ سب کا دھیان این او این پارٹی کی طرف جائے گا۔ انسپکٹر دلشاد کے مرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا سیٹھ صاحب؟ گدھا ہے تو گدھا، بے وقوف۔ انسپکٹر دلشاد نے چھاپا مار کر ہمارے 2 آدمی اور مال اپنے قبضے میں لے لیا ہوا ہے۔ جی، شیرا گڑبڑا کر بولا، تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، بدلہ نہیں لیں گے؟ لیں گے سیٹھ صاحب، بالکل لیں گے، شیرا گرم جوشی سے بولا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دلشاد امین کے راستے سے ہٹتے ہی ہمیں اپنا مال بشمول دونوں آدمیوں کے واپس مل جائے گا، اور نئے آنے والے انسپکٹر تک ہم یہ کہانی کسی ذریعے سے پہنچا دیں گے تاکہ وہ دلشاد امین کے انجام سے عبرت حاصل کر سکے، اور اس طرح آپ آہستہ آہستہ کراچی کے بے تاج بادشاہ بن جائیں گے۔ پورے پاکستان کی بات کرو شیرے، پورے پاکستان کی۔ کراچی کے بے تاج بادشاہ تو ہم آج بھی ہیں۔ وہ تو ہے سیٹھ صاحب، شیرے کے لہجے میں خوشامد کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ دراصل میرا مطلب تھا کہ کچھ لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا، ایک خاص بات سنو۔ فاضل کا لہجہ سرگوشانہ سا ہو گیا تھا۔ حکم کریں سیٹھ صاحب، وہ ہماتن گوش ہو گیا۔
شیرے، یہ بات خوب ذہن نشین کر لو کہ ابھی جو کچھ ہم تمہیں بتانے لگے ہیں، اس بات کی بھنک بھی کسی اور کے کانوں میں پڑ گئی تو سمجھو تمہاری زندگی ختم۔ اور اگر تو نے اس راز کی حفاظت کی اور یہ کام بخیر و خوبی سر انجام دیا تو یقین مانو ہم تمہاری زندگی بدل دیں گے۔ اگر ہم پاکستان کے بے داغ بادشاہ ہوں گے تو ہمارا دستے راست ہونے کا شرف تجھے حاصل رہے گا۔ تم دیکھنا تمہیں کتنی عزت، کتنی دولت اور کتنا عروج ملتا ہے۔ آپ حکم کریں سیٹھ صاحب۔ اس سے پہلے بھی شیرا آپ کا غلام تھا اور آئندہ بھی آپ کی غلامی میں فخر محسوس کرے گا، اور جہاں تک آپ کے راز کا تعلق ہے، شیرے کا سر کٹ تو سکتا ہے، اس کے ہونٹوں سے کوئی ایسی بات نہیں نکل سکتی جو آپ کے مفاد کے خلاف ہو۔ گڈ۔ شیرے کا خوش آمدی لہجہ فاضل علی کو خوش کر گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی پشاور گئے ہو؟ نہیں سیٹھ صاحب۔ کراچی میں کسی خفیہ ایجنسی کے بندے سے واقفیت ہے؟ اس نے پوچھا، اور اس مرتبہ بھی شیرے کا جواب نفی میں تھا۔ تو یوں کرو، تجھے ہم ایک بندے کا ایڈریس بتاتے ہیں، تو نے چند دنوں کے اندر اس سے دوستی گانٹھنی ہے۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، لیکن خیال رہے وہ بندہ خفیہ ایجنسی کا ہے۔ تو نے یوں اس سے دوستی لگانی ہے کہ اسے بالکل بھی شک نہ ہو کہ تم سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کی جانب بڑھے ہو۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس سے دوستی کرنے کا مقصد؟ کیوں نہیں، ہم تمہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیے دیتے ہیں تاکہ کسی غلطی کا امکان نہ رہے۔ شیر خان اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہ تو تم جانتے ہی ہوگے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے محنت سے حاصل کیا ہے۔ جی، شیرا مختصراً بولا، اور فاضل علی کی بات جاری رہی۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، شاید ہم اتنی جلدی اس کے حصول میں کامیاب نہ ہوتے اگر ہمیں بلیک لیکوڈ کا سہارا نہ ملتا۔ جانتے ہو بلیک لیکوڈ کیا ہے؟ نہیں سیٹھ صاحب، یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے۔ مختصراً یہ سمجھ لو کہ ایک ایسی تنظیم جس کا مقصد پوری دنیا پر ہولڈ قائم کرنا ہے۔ اس تنظیم کو امریکہ جیسی سپر پاور کی مدد حاصل ہے۔ مختلف ممالک کے بڑے بڑے شہروں میں اس تنظیم نے مقامی افراد کو ہائر کیا ہوا ہے۔ کراچی میں ان کے نمائندے ہم ہیں، اور جتنے بھی ہمارے آدمی ہیں وہ درِ پردہ بلیک لیکوڈ کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ تجھے یاد ہوگا کہ چند دن پہلے کچھ سفید فام مہمان ہمارے پاس آئے تھے، وہ بلیک لیکوڈ کے ہی نمائندے تھے۔ اسی دن انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلے چند ماہ میں تنظیم کے سرکردہ افراد کا اجلاس ہونے والا ہے، جس میں پاکستان کے تمام شہروں کے اندر کام کرنے والے نمائندوں کا مشترکہ سربراہ چنا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے تنظیم کی نگاہ دو بندوں پر ہے۔ ایک کا تعلق پشاور سے ہے اور اس کا نام اکبر علی خان ہے۔ اکبر علی خان ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، دوسرا نام ہمارا ہے۔ اب ان چند ماہ میں جن کی کارکردگی اچھی رہی وہ پاکستان میں کام کرنے والے بلیک لیکوڈ کے تمام ارکان کا سربراہ بن جائے گا۔ آپ کی بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے سیٹھ صاحب، شیرا اعتماد سے بولا، مگر یہ سوال ہنوز تشنا ہے کہ خفیہ ایجنسی کے فرد سے دوستی گانٹھنے کا مقصد؟ ایسے لوگوں سے تو ہمیں دور بھاگنا چاہیے۔ درست، لیکن اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے، وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو نے کسی ذریعے سے اس تک یہ بات پہنچانی ہے کہ اکبر علی خان بلیک لیکوڈ کا رکن ہے، اور بس باقی کام وہ خود سنبھال لیں گے۔ فاضل علی خان کی بات سن کر شیرا سوچ میں پڑ گیا اور چند لمحوں بعد بولا، سیٹھ صاحب گستاخی معاف، ایک بات پوچھوں؟ شیرے، تم بلا تردد ہر قسم کی بات کر سکتے ہو، اب تم پہلے والے شیرے نہیں رہے۔ مہربانی سیٹھ صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اکبر علی خان پشاور میں بلیک لیکوڈ کا نمائندہ ہے، اسی طرح وہ بھی تو اس بات سے واقف ہوگا کہ آپ کراچی میں بلیک لیکوڈ کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ شاید، فاضل علی تیزی سے بولا، اور پھر ایک لمحہ غور کرنے کے بعد کہنے لگا، بلکہ یقیناً وہ بھی ہم سے واقف ہوگا۔ غالباً تمہارا مقصد ہے کہ وہ بھی میری طرح خفیہ ایجنسی سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ یہ بات یقینی ہے کہ اگر اسے خفیہ ایجنسی نے گرفتار کر لیا تو اس سے آپ کے بارے میں اگلوانے میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ ایجنسی کے لوگ جس طرح تفتیش کرتے ہیں اس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ یہ ظالم پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اکبر علی خان تو پھر بھی ایک انسان ہے۔ شاباش شیرے، جی خوش کر دیا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا انتخاب ٹھیک ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ بہرحال اکبر علی خان کو ہم نے ہر صورت راستے سے ہٹانا ہے۔ اس بارے میں کچھ سوچو، ایسا کہ کوئی ہم پر شک بھی نہ کرے۔ سیٹھ صاحب، اکبر علی خان ایک بڑا بزنس مین ہے، اور یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اتنے بڑے بزنس مین کے درجنوں مخالف ہوں گے۔
تو کیوں نہ اس کے کسی مخالف کے کاندھے پر بندوق رکھ کر اکبر علی کو نشانہ بنایا جائے۔ شیرے، آج تو تیرا دماغ بہت دور کی کوڑیاں لا رہا ہے۔ تیری اس بات سے تو مجھے وہ اسماعیل شاہ غازی یاد آ گیا۔ کہیں اس کے تھانے سے فرار ہونے میں میرے کسی ایسے ہی دشمن کا ہاتھ تو نہیں جو اسماعیل کو میرے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہو؟ ایسا ممکن تو ہے مگر یقینی نہیں، کیونکہ اس کو فرار ہوئے مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور اگر اس مقصد کے لیے اسے کسی نے فرار کروایا ہوتا تو اب تک خدا نہ خواستہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن پھر بھی اس امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنی سیکیورٹی میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ اب یہ سارا انتظام تیرے سپرد ہے شیرے، ہمیں تم پر کلی اعتماد ہے۔ یہ آپ کی کرم نوازی اور بڑا پن ہے سیٹھ صاحب کہ اس نااہل کو اتنی اہمیت دے دی۔ بہرحال پھر بھی میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جناب کی حفاظت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ ہونے پائے۔ چلو یہ تو ہو جائے گا، لیکن اکبر علی خان کا کیا کریں؟ اس کی سرکوبی کے لیے مجھے خود پشاور جانا پڑے گا۔ چلے جاؤ اور اپنے ساتھ ایک دو پٹھان بھی لے جاؤ تاکہ تمہیں وہاں زبان کی پرابلم پیش نہ آئے۔ زبان کی پرابلم تو خیر نہیں ہوگی کیونکہ میں خود بھی پٹھان ہوں اور پشتو بولنا بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ البتہ عجب خان کو ضرور ساتھ لے جاؤں گا کہ وہ پشاور سے تعلق رکھتا ہے۔ تم پٹھان ہو؟ فاضل علی خان کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہم تو تجھے سندھی سمجھتے رہے۔ میرے اجداد کا تعلق اٹک سے تھا سیٹھ صاحب، اور میں اصلاً ساغری پٹھان ہوں۔ البتہ میری پیدائش چونکہ کراچی کی ہے اس لیے سندھی بھی اچھی طرح بول لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے شیرے، اب تم فی الفور پشاور جانے کی تیاری کرو۔ مجھے ایک ہفتے کے اندر رزلٹ چاہیے اور بے فکر رہو، انعام تیری توقع سے بڑھ کر ملے گا۔ آپ کی خوشی ہی میرا انعام ہے سیٹھ صاحب۔ خوش آمدی لہجے میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر مؤدبانہ انداز میں سیٹھ فاضل کو سلام کرتے ہوئے کمرے سے باہر کی جانب چل دیا۔ خوشی کے مارے اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ آج اسے سیٹھ نے جو اہمیت دی تھی اور جتنی اس کی تعریف کی تھی اس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور اب اس کا ذہن پشاور جا کر اکبر علی خان سے نمٹنے کی ترکیب سوچنے میں مصروف تھا۔ ہنگامہ فروغ کرنے میں پولیس کو گھنٹہ ڈیڑھ لگ گیا تھا۔ جلوسوں کے منتشر ہوتے ہی وہ اپنے اور سول زخمی ہونے والے افراد کو ہسپتال پہنچانے لگے۔ اس دوران ایس پی صاحب بھی وہیں موجود رہے۔ اس کے چہرے پر چھائے پریشانی کے آثار واضح تھے۔ اس کی دور رس نگاہیں مستقبل قریب میں ہونے والے ہنگاموں کو بخوبی دیکھ سکتی تھیں۔ انسپکٹر دلشاد امین بھی کچھ کم پریشان نہیں تھا۔ یہ سارا ہنگامہ اسی کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ دلشاد، اب میں جا رہا ہوں، تم کوشش کرو کہ ملزمان کو زہریلا مشروب پلانے والا مجرم پکڑا جائے۔ اس طرح ایک تو سازش کا اصل مجرم بے نقاب ہوگا، دوسرا تیری بھی بچت ہو جائے گی۔ اگر مجرم کا پتہ چل جائے تو مجھے فوری اطلاع کرنا۔ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں ساری رپورٹ بنا کر ڈی ایس پی کے حوالے کر دینا، اسی کے ذریعے آپ کو مزید احکامات مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، دلشاد امین جواباً بولا اور ایس پی سر ہلاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ چند منٹ تو لایا عمل سوچتا رہا کہ تفتیش کا آغاز کہاں سے کرے، پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر اس نے حوالدار خورشید کو اپنے پاس بلا لیا۔ یس سر، خورشید نے اس کے پاس آ کر سلوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ خورشید، ایک تو آخر میں جو اضافی نفری آئی تھی اسے انتظامی کاموں پر لگا کر پہلے والے موجود تمام افراد کو تھانے میں اکٹھا کرو۔ دوسرا، اپنی نگرانی میں تمام کی ترتیب سے لسٹیں بنا لو، اور تیسرے، فنگر پرنٹ کے ماہر کو بلوا کر ملزموں کی لاشوں کے ساتھ ملنے والے گلاسوں سے فنگر پرنٹ لے لو، اور اگر گلاسوں پر لاشوں کے علاوہ کوئی فنگر پرنٹ ملتے ہیں پھر تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، دوسری صورت میں ہماری دشواری بڑھ جائے گی۔ لیکن کچھ بھی ہو، ہم نے اپنے درمیان میں موجود کالی بھیڑ کو لازماً بے نقاب کرنا ہے۔ انشاءاللہ سر، خورشید دعائیہ لہجے میں بولا، لیکن ایک چھوٹی سی پرابلم ہے۔ کون سی؟ سر، پہلے موجود افراد میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو معمولی یا شدید زخمی ہونے کے بعد ہسپتال جا چکے ہیں، ان کا کیا کریں؟ ان کو فی الحال وہیں رہنے دو، باقیوں سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ان کا معاملہ دیکھیں گے۔ اور خورشید سر ہلاتا ہوا آفس سے نکل گیا۔ خورشید کے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور قیدیوں والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ قیدیوں کو کسی نے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حوالات کے دروازے پر سنتری مستعد کھڑا تھا، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ چڑیاں کھیت چگ چکی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر تک لاشوں کا گہری نظر سے جائزہ لیتا رہا، مگر اسے ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جو کوئی فائدہ دے سکتی۔ اسے وہاں رکے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ خورشید فنگر پرنٹ کے ماہر کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ ایک مخصوص پاؤڈر گلاسوں پر چھڑک کر وہ فنگر پرنٹس لینے لگا۔ اسے اپنے کام میں مصروف چھوڑ کر وہ خورشید سے مخاطب ہوا۔
تم جاؤ، جو باقی کام بتائے ہیں وہ کرو، میں یہاں موجود ہوں۔ خورشید سر ہلاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ ماہر خاموشی سے اپنے کام میں جتا رہا۔ کام ختم کر کے وہ دلشاد سے بولا، سر میں نے اپنا کام ختم کر لیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس رپورٹ بنا کر بھیج دیتا ہوں۔ اور دلشاد امین نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے پیچھے وہ بھی حوالات سے نکل کر آفس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بمشکل کرسی پر بیٹھ پایا تھا کہ خورشید نے اندر داخل ہو کر کہا، سر جی آپ کے حکم کے مطابق تمام کو اکٹھا کر لیا ہے، صرف 5 بندے کم ہیں جو ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے خورشید، بیٹھو، فنگر پرنٹ کی رپورٹ آ جائے پھر کاروائی شروع کرتے ہیں۔ خورشید سر ہلاتے ہوئے ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔